وقت رینگتا رہا، حیات بوجھل ہوتی چلی گئی۔ اس کی دادو کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ اسے حیات کی زندگی بہت عزیز تھی۔ حیات کی صحت ایسی نہ تھی کہ اسے ایک اور جسمانی اذیت سے گزارا جاتا۔ گاؤں میں طبی سہولیات کا فقدان تھا۔ وہ دن گن گن کر گزارنے لگی۔ امیر علی ایک دو بار حیات کی ماں سے ملنے آیا بھی تھا۔ اس کے باپ نے امیر علی کو حیات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ حیات کی ماں بھی خاموش تھی۔ اس نے امیر علی کو صرف یہی بتایا تھا کہ حیات کچھ دنوں کے لیے گاؤں گئی ہے۔ حیات کی ماں ابھی بھی امیر علی سے مرعوب تھی۔ امیر علی نے کچھ رقم اس کے ہاتھ پر رکھی اور حیات کو جلدی واپس بلانے کا کہہ کر چلا گیا۔ حیات کا نشہ ٹوٹ رہا تھا اور وہ ایک بار پھر کش لگانے کے لیے بے قرار تھا۔ حیات کے صبر کی آزمائی تھی۔ اس نے گھر میں ہی بچے کو جنم دیا۔ یہ فریضہ اس کی دادو نے خود سر انجام دیا تھا تاکہ حیات کا راز راز ہی رہے۔ لیکن ایسی باتیں کب تک چھپی رہ سکتی ہیں؟ دادو نے کہہ دیا کہ میری بچی بیوہ ہے۔ حیات کے لیے اپنے بچے کو قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ اسے اس میں امیر علی کی شبیہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ دونوں سے نفرت کرنے لگی۔ اس کا ذہن متاثر ہونے لگا۔ اس کی برداشت دم توڑنے لگی۔ ایک سرد ترین رات کو وہ گناہ کی پوٹلی کو اٹھا کر دادو کو سوتا چھوڑتی گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ اپنے بچے سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ماضی کو دفن کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے ایک سنسان سی جگہ کا انتخاب کیا، بچے کو برفیلی زمین پر رکھ دیا۔ ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ کوئی غیر انسانی مخلوق دکھ رہی تھی۔ آج چاند بھی کہیں سویا پڑا تھا، جیسے اس میں یہ سب دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی بچے کی قبر کھود رہی تھی۔ بچے کا فیڈر اس کے منہ سے گرا تو وہ رونے لگا۔ ماں کی گرم آغوش سے اسے کھلے آسمان تلے دھکیل دیا گیا تھا۔ وہ اپنی جنت میں واپس جانا چاہتا تھا۔ اس کی چیخیں بلند ہوتی چلی گئی۔ ماں کی ہمت جواب دیتی چلی گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑا اور اس ننھی جان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچہ یکلخت خاموش ہو گیا۔ لیکن اب حیات کی باری تھی۔ اس کی چیخیں آسمانوں کو چیرتی ہوئی اس دربار تک پہنچ رہی تھیں جہاں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ وہ اپنے بچے کو چومتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ امیر علی کا بیٹا ہے۔ اس کی ممتا جیت گئی۔ نفرت اپنے زخم چاٹ رہی تھی۔ حیات اپنے بچے کو اٹھائے واپس آ گئی۔ اس نے بچے کو لحاظ سے نکالا۔ اس نے محسوس کیا کہ بچے کو بخار ہو گیا ہے۔ اسے ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ صبح تک وہ تڑپتا رہا۔ دادو بھی اٹھ بیٹھی تھی لیکن حیات نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ سارے ٹوٹ کے بیکار چلے گئے۔ صبح جب اس ننھے فرشتے نے آخری ہچکی لی تو اذان ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر! بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ ابھی رات کی کھوج باقی تھی۔ ابھی حیات باقی تھی۔ زخم بھرتے بھرتے بھر ہی جاتا ہے۔ حیات کو زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ شاید دکھ ہمیں سکھانے کے لیے ہی آتے ہیں۔ حیات اپنے بچے کا دکھ بھی جھیل گئی تھی۔ اس نے اپنے لیے مصروفیت کا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا۔ اس نے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ جو رقم اسے ملتی وہ اپنے گھر بھجوا دیتی۔ آج کل وہ کپاس کے پھول چن رہی تھی۔ یہ کھیت آدم کے والد کے تھے جو گاؤں کے نیک نام ذمہ دار تھے۔ آدم کبھی اپنے کھیتوں کا رخ کر لیا کرتا تھا لیکن اس موسم میں وہ اکثر وہاں آنے لگا۔ وہ حیات ابھی تک اس کی یادوں میں زندہ تھی جسے اس نے گاؤں کے اسٹاپ پر دیکھا تھا۔ جب وہ اسے اپنے کھیتوں میں کام کرتی ہوئی نظر آئی تو وہ اسے دیکھنے کے لیے کھیتوں میں آ جایا کرتا۔ حیات انجانے میں اس کے دل میں محبت کی شمع روشن کر چکی تھی جس کی لو میں آدم جلتا چلا جا رہا تھا۔ آدم کی یہ محبت حیات کے لیے ایک نئی آزمائش تھی۔ یا اس کے دکھوں کا مداوع یہ صرف کاتب تقدیر ہی جانتا تھا۔ حیات نے کبھی آدم کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ دودھ کی جلی تھی لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آدم کی خاموش محبت اپنا رنگ دکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ حیات محبت کی لو کو محسوس کیا کرتی جب آدم اسے چپکے چپکے دیکھ رہا ہوتا۔ اس بار منشی چھٹی پر تھا اور آدم کی ذمہ داری تھی کہ وہ اجرت تقسیم کرتا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ آمنے سامنے ہوئے۔ آدم بہت احترام کے ساتھ حیات سے پیش آ رہا تھا۔ یہ اس کی فطرت میں تھا۔ آدم کو اپنی عمارت کا غرور نہیں تھا۔ وہ حیات سے مخاطب تھا۔ مجھے افسوس ہوا تھا آپ کے بچے کا سن کر۔ حیات نے چونک کر آدم کو دیکھا اور اپنا سر جھکا دیا لیکن آدم نے اس مختصر لمحے میں بھی اس نمی کو دیکھ لیا تھا جو اس کی بات سن کر حیات کی آنکھوں میں تیرنے لگی تھی۔ اگر دکھ کی کوئی زبان ہے تو آنسو ہیں، کچھ باہر بہتے ہیں اور کچھ اندر۔ حیات سوچوں میں گری ہوئی تھی کہ آدم سب جانتا تھا؟ نہیں، وہ کیسے جان پاتا؟
گاؤں بہت چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے۔ آدم بھی وہی جانتا تھا جو سب جانتے تھے۔ حیات ایک بیوہ تھی، اس کا چند دنوں کا بچہ فوت ہو گیا تھا، لیکن حیات آدم کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی تھی؟ کہیں اس نے آدم کو اپنے دل کے تخت پر تو نہیں بٹھا لیا تھا جو ابھی تک خالی پڑا تھا؟ حیات کی خزاں رسیدہ زندگی میں آدم بہار بن کر آ چکا تھا، صرف اظہار باقی تھا، جس کا وقت بھی آن پہنچا۔ آج آدم خصوصی طور پر حیات سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ اسے ایک تحریری پیغام دینا چاہتا تھا، اپنے دل کا پیغام۔ اس نے وہ رکا اپنی مٹھی میں بند کیا اور حیات کے پاس پہنچ گیا۔ حیات پھول چننے میں مصروف تھی، اسے خبر نہیں تھی کہ آدم نے بھی اسے اپنے لیے چن لیا ہے۔ وہ اس سے مخاطب تھا، حیات جی، اگر آپ اجازت دیں تو آپ بس یہ پڑھ لیجئے گا، اگر کوئی بات بری لگے تو معاف کر دیجئے گا۔ اس نے وہ رکا حیات کی طرف بڑھا دیا، جس کا دل یہ سب سن کر تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے لیے تیار نہ تھی۔ محبت اپنے اظہار سے پہلے ہی اپنی خوشبوؤں سے دل کو مہکا دیا کرتی ہے۔ مجھے آپ کے جواب کا شدت سے انتظار رہے گا۔ آدم نے حیات کے ہاتھ پر وہ خط رکھا اور کچھ مزید کہے یا سنے وہاں سے چل دیا۔ حیات اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک آدم نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ حیات کے جذبات و احساسات کا احترام کیا گیا تھا، اسے انتخاب کا حق دیا گیا تھا، اسے ایک کھلونے کی طرح چھین لینے یا خرید لینے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ اسے اختیار تھا کہ وہ آدم کو حاصل کر لیتی یا اس کی محبت کو ٹھکرا دیتی۔ آدم کے رویے نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا، لیکن وہ اس کے خیالات جانے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے ہی اسے فرصت ملی وہ آدم کی تحریر پڑھنے لگی۔ آدم رقم تراز تھا، حیات جی، تسلیمات۔ میں آدم ہوں، مجھے زیادہ الفاظ تو نہیں آتے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ میری وہ جنت ہیں جس کی میں تلاش میں تھا۔ پہلی نظر کی محبت کو میں مانتا نہیں، اس لیے کہ محبت کا تعلق جسم سے نہیں، سوچ سے جڑا ہے۔ محبت الفاظ میں کبھی بیان نہیں ہو سکتی۔ اگر میرا جذبہ سچا ہوا تو وہ یقیناً اپنا رنگ دکھا دے گا۔ چشم برا آدم۔ اظہار محبت سننے والے پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس پر بیت رہی ہو۔ حیات کے لیے آدم کا اظہار محبت حیات بخش ثابت ہوا۔ وہ امیر علی کے لگائے زخم بھول گئی، وہ اب مسکرانے لگی تھی۔ اس نے بہت عرصے بعد خود کو آئینے میں دیکھا، اسے خود پر بہت پیار آیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنا خیال رکھے گی۔ وہ خود کو سجانے لگی۔ گاؤں کے صحت افزا ماحول نے حیات کی دلکشی کو چار چاند لگا دیے۔ حیات نکھر گئی۔ اس نے جواب میں لکھا تھا، آدم جی، حیات سلام کہتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ جنت کو پانے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے۔ حیات خود جنت کی متلاشی ہے اور اس سفر میں آپ کی رفاقت اس کے لیے باعث افتخار ہوگی۔ حیات نے اپنی دادوں کو اعتماد میں لے لیا تھا، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آدم کے والدین اس کی خوشی میں خوش تھے۔ نکاح کی تقریب گاؤں میں ہی منعقد کی گئی اور حیات اور آدم ہم سفر بن گئے۔ ان کے سفر کی پہلی رات ہی پل صراط ثابت ہوئی۔ آدم حیات سے مخاطب تھا جو سر جھکائے سہانے سپنوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ حیات، میں ہمارے رشتے کی بنیاد سچ پر رکھنا چاہتا ہوں، میری بات سن رہی ہو نا؟ جی۔ حیات، تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ چند برس پہلے میرے ایک لڑکی کے ساتھ تعلقات تھے، ہم شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دے دیا اور اچانک کسی اور کی خاطر مجھے ٹھکرا دیا۔ ہم بہت قریب تھے حیات، لیکن اس کے بعد میں ہمیشہ ایسے معاملات سے دور رہا ہوں۔ میں اپنی زندگی کی شروعات تمہیں اندھیرے میں رکھ کر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لڑکی اب میرے زندگی میں نہیں، نہ ہی کبھی آئے گی۔ میں نے اس کی یادیں بھی اپنے ذہن سے کھرچ دی ہیں۔ اب میں صرف اور صرف تمہارا بن کر جینا چاہتا ہوں حیات، صرف تمہارا بن کر۔ آدم جذبات کی شدت سے خاموش ہو گیا۔ آدم جی، میں نے آپ سے محبت کی ہے۔ محبوب کو اس کی اچھائیوں اور کمزوریوں کے ساتھ چاہا جاتا ہے، ہم انسان ہی تو ہیں۔ آدم جی، خطا کی خمیر میں مدے ہوئے رشتے اعتبار کی زنجیر سے جڑے ہوتے ہیں اور سچ کی بنیاد پر ہی پختگی حاصل کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ سچائی پسند ہیں۔ آدم جی، آپ ہمیشہ میرے دل کے دیوتا رہیں گے۔ آدم حیات کی باتوں میں کھویا ہوا تھا، اسے اپنی قسمت پر ناز تھا۔ حیات اس سے مخاطب تھی، آدم جی، مجھے بھی کچھ کہنا ہے، اجازت ہو تو عرض کروں؟ حیات، جو من میں ہے کہہ ڈالو، میں سن رہا ہوں۔ آدم جی، آپ کی حیات کا
بھی ایک راز ہے۔ آدم چونک اٹھا۔ حیات کہہ رہی تھی میں بیوہ نہیں تو کیا متعلقہ ہو؟ نہیں آدم جی۔ حیات کا سر جھکا ہوا تھا لیکن آدم کی شک کا ناگ اپنا سر اٹھا رہا تھا۔ تو پھر کیا ہو تم؟ آدم کی آواز بلند تھی۔ میری کبھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کیا؟ تو وہ بچہ تمہارا نہیں تھا؟ وہ میرا ہی بچہ تھا۔ حیات تمہاری شادی نہیں ہوئی اور وہ بچہ بھی تمہارا تھا جو آج اس دنیا میں نہیں۔ تم حواس میں تو ہو، تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ آدم سوال پر سوال کیا جا رہا تھا۔ وہ ادھورا سچائی پسند تھا۔ وہ سچ بول تو سکتا تھا لیکن سچ سننے اور جانچنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ آدم پل رات کو تو کیا پار کرتا، وہ تو محبت کی پہلی سیڑھی پر ہی ڈگمگا گیا تھا۔ حیات بے یقینی کی سولی پر لٹک رہی تھی۔ اس نے سوچا کیا محبت کی زنجیر اتنی کمزور بھی ہو سکتی ہے؟ آدم جی میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ دھوکا؟ اسے دھوکا نہیں بدکاری کہتے ہیں۔ دھوکا تو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے تم نے۔ آدم غصے میں تھا۔ میری دادوں نے میرا پردہ رکھا تھا آدم جی، اور میں بد کردار نہیں ہوں۔ حیات کی آواز بھر گئی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے دھوکے سے بے آبرو کیا گیا تھا۔ میرے من میں میل ہوتا تو میں آپ کو کیوں یہ سب بتاتی؟ ہم تو ایک دوسرے کا لباس ہیں نا آدم جی۔ میں تو آپ کا راز اپنے دل کے قبرستان میں دفن بھی کر چکی۔ میرا راز آپ راز نہیں رکھنا چاہتے؟ جسے اللہ نے چھپانے کا حکم دیا آپ اسے اچھالیں گے؟ کیا بچے کا باپ زندہ ہے؟ زندہ ہے لیکن میرے لیے مر گیا ہے۔ جو پوچھا گیا اس کا جواب دو۔ کون ہے وہ؟ کبیر گارمنٹس فیکٹری کا مالک امیر علی۔ اوہ وہ عیاش دادا، جانتا ہوں میں اسے، میرا کالی فیلو تھا کبھی۔ وہ میرے خدایا، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آدم جی میں آپ سے کچھ نہیں چاہتی، مجھے صرف اپنے قدموں میں جگہ دے دیں۔ حیات میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں۔ کیا حوصلہ صرف لڑکیوں میں ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے خامدوں کے افیئرز کے باوجود انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتی رہیں؟ حیات کے ذہن میں طوفان اٹھا ہوا تھا۔ آدم جی آپ میری وجہ سے کیوں الجھ رہے ہیں؟ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ بھول جائیں کہ دنیا میں حیات نام کی کوئی بد کردار بھی ہے۔ حیات کرشیوں میں پٹ گئی تھی۔ ہم اکثر گلہ کرتے ہیں کہ سچ کا زمانہ نہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو سچ سننے، پرکھنے اور جانچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ ضرور سوچنا۔ آدم سوچ رہا تھا کہ وہ اس گرداب میں سے کیسے نکلے گا۔ آخرکار اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ حیات ہمارے خاندان میں طلاق کا رواج نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہو تو واپس جا سکتی ہو۔ اگر میں بھی یہاں رہا تو ذہنی مریض بن جاؤں گا۔ میں بھی یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ آدم غلطی کر رہا تھا، لیکن کیا یہ غلطی اسے جنت کے نزدیک کر دے گی، یا پھر اس نے خود کو سوچ کے جہنم میں دھکیل دیا تھا؟ جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں تو بے سکونی کے نزدیک ہو رہے ہوتے ہیں۔ آدم سکون کے لیے حیات سے دور جا رہا تھا، تو کیا وہ سکون پا لیتا؟ حیات کی زندگی زنجیر مزید الجھ گئی تھی۔ اس کا ایک سرا آدم سے جڑا تھا، لیکن افسوس تو یہ تھا کہ زنجیر ٹوٹ چکی تھی۔ آدم کسی سے کچھ کہے بغیر بیرون ملک چلا گیا۔ حیات دادوں کی طرف آ گئی۔ حیات کا یہ راز ابھی کھلا نہیں تھا۔ ایک دن خبر ملی کہ حیات کے بابا کی بیماری آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ حیات نے سامان باندھا اور دادوں کے ساتھ شہر روانہ ہو گئی، لیکن انہیں دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بابا کی آنکھیں دروازے پر لگی تھیں۔ جیسے ہی باپ نے بیٹی کا دیدار کیا، وہ سکون کی وادی میں اتر گیا۔ کسی نے امیر علی کو بھی خبر دے دی تھی۔ حیات سر جھکائے اپنی قسمت کا ماتم کر رہی تھی، جبکہ امیر علی اس کی ماں سے اظہار ہمدردی کر رہا تھا۔ لگتا ہے وہ بھی کوئی کسان ہے۔ گاؤں میں یہی مخلوق ہوتی ہے نا۔ اگر میری طرح امیر ہوتا تو آپ کا خیال کرتا، یوں تم سب کو بھوکا مرنے کے لیے نہ چھوڑ دیتا۔ افسوس ہے آپ پر۔ حیات جیسا ہیرا گاؤں کی مٹی میں رول دیا۔ آپ جیسے بیوقوفوں نے۔ امیر علی جو منہ میں آیا بکتا چلا جا رہا تھا۔ حیات اندر بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی اور سسک رہی تھی۔ امیر علی نے اپنے ذرائع سے پتہ چلا لیا تھا کہ حیات کی شادی آدم سے ہوئی ہے، جو آج کل بیرون ملک مقیم ہے۔ وہ شادی کے دوسرے روز ہی حیات کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ امیر علی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہوا ہوگا۔ اس کا دیا زخم رسا ہوگا اور آدم حیات سے متنفر ہو کے اسے چھوڑ گیا ہوگا۔ ایک دن وہ دوبارہ آن ٹپکا۔ آدم آدم آدم، اب وہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں۔ میں نے سب پتہ لگا لیا ہے۔ آدم نفرت کرتا ہے حیات سے، اسے چھوڑ دے گا، چھوڑ دے گا۔
صرف میں ہوں کہ تم لوگوں کو سہارا دے سکتا ہوں۔ میں کروں گا حیات سے شادی۔ کہاں ہے میری حیات؟ کہاں چھپایا ہے تم لوگوں نے اسے؟ امیر علی نے آج کچھ زیادہ ہی پی رکھی تھی۔ گھر میں تھا ہی کون؟ بوڑھی دادو، ایک ذہنی طور پر پسماندہ ماں اور کچھ چھوٹے بچے۔ امیر علی گھر میں حیات کو ڈھونڈنے لگا۔ آخر کار حیات اسے ایک کمرے میں مل گئی۔ حیات کو دیکھ کر امیر علی کی آنکھیں ہوسناک ہو گئیں۔ وہ اپنا شکار کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ انسان نما درندہ حیات کی طرف بڑھا۔ حیات اس کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ اس نے ایک تیز چھری سے اس کے دل پر ایک نہیں کئی وار کیے۔ امیر علی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا دل پھٹ گیا اور خون کا فوارہ اس کے اندر سے پھوٹ نکلا۔ حیات نے کسی ایسے لمحے کے لیے ہی یہ ہتھیار تیار کر چھوڑا تھا۔ امیر علی نشے میں تھا اور حیات غصے میں۔ اس کی طاقت کئی گنا ہو گئی تھی۔ امیر علی جہنم رسید ہو گیا۔ حیات کو سزائے موت سنا دی گئی۔ وہ اپنی پاکیزگی ثابت کر کے جنت کی مہمان بن گئی۔ آدم نے اپنی غلطی کا احساس کر کے مریم سے نکاح کر لیا۔